BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تحریک کا خطرہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا ہے. حکام کی تصدیق کہ اس سال اب تک 60 سے زیادہ شدت پسند مارے جا چکے ہیں. وجہ ہے کیا؟ اگر آپ سمجھیں گے نہیں کسی مسئلے کو تو پھر تو آپ کے جو سلیوشنز ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے کہ سختی کریے اور دبائیے لوگوں کو. BBC نے خفیہ طور پر معلوم کیا ہے کہ تارکین وطن کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر انسانی اسمگلرز کس طرح انہیں ترکی سے یورپ لا رہے ہیں. اور ممبئی کی سب سے بڑی کچی آبادی میں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے اسمارٹ فون سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حالات بظاہر پرسکون ہیں، لیکن آج کل یہ سوال زبان زد عام ہے کہ آخر مقامی نوجوان مسلح مزاحمت کی طرف دوبارہ راغب کیوں ہو رہے ہیں. مسلح مزاحمت کے حامی اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں، جہاں سیکیورٹی دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں مارے جانے والے نوجوانوں کی ویڈیوز کھلے عام دستیاب ہیں. لیکن مسلح مزاحمت کی طرف دوبارہ رجحان کیا پرامن ذرائع سے مایوسی کا مظہر ہے؟ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ. 21 سالہ برہان کشمیر میں نئی مسلح مزاحمت کی پہچان ہیں. اسی نوجوان مزاحمت کار سے متاثر ہو کر متعدد نوجوان مسلح ہو رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ رواں برس کے 8 ماہ کے دوران 40 سے زائد نوجوان روپوش ہو گئے اور اسی مدت کے دوران 60 سے زائد مختلف تصادموں میں مارے گئے. 24 سالہ طالب شاہ بھی انہی میں سے ہیں. طالب شاہ فزیو تھراپسٹ تھے. وہ ناگپور سے ڈگری لے کر لوٹے تو کشمیر میں فرضی جھڑپوں کے خلاف احتجاجی تحریک جاری تھی. انہیں غیر مسلح مظاہروں میں شرکت کے لیے پولیس کے تعاقب کا سامنا رہا. طالب کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ پولیس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ہی وہ روپوش ہو گئے تھے. تو یہ اس کنکلوژن پہ آئے کہ یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے کہ ان نیسسرلی جتنے بھی یہاں پہ ینگسٹرس ہیں جو یوتھ سے یا جو 3rd جنریشن کشمیر کی ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. مسلح مزاحمت کی اس نئی لہر میں شدت ایسے وقت آئی ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات کی حالیہ کوششیں بھی ناکام ہو گئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مذاکرات سے پہلے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کے لیے اصرار کر رہا تھا، جس کے لیے بھارت تیار نہیں تھا. واضح رہے 2013 میں افضل گورو کو پھانسی دی گئی تو کشمیر میں ہند مخالف جذبات نے نئی مزاحمتی لہر کی شکل اختیار کر لی. فوجی حکام نے کئی بار اس بات کی تصدیق کی ہے. بالکل صحیح ہے. 2013 کے مقابلے میں 2014 اور 2015 میں مسلح مزاحمت کاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. 1990 میں مسلح تحریک عروج پر تھی اور بھارت نے مسلح گروپوں کے ساتھ سیاسی مذاکرات کی پیشکش بھی کی. جنگلوں میں روپوش یہ نوجوان اسی تحریک کا احیا چاہتے ہیں. لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت اب کی بار خالص فوجی رد عمل پر آمادہ ہے. اس وقت بی جے پی ہے اور بی جے پی کا بھی بہت ہی ریڈیکل طبقہ جو بہت ہی انتہا پسند طبقہ ہے، اور یہ طبقہ شاید ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ یہ انسرجنسی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے ان کے لیے. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. کشمیر میں مزاحمت کاروں کے نئے قبرستان ایک ایسے وقت آباد ہونے لگے ہیں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی کشیدگی جاری ہے. سرحدوں پر بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایسے میں مسلح کم سے نوجوانوں کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے. اس خوفناک تناظر سے عام لوگ دم بخود بھی ہیں اور خوف زدہ بھی. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. اب سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں مسلح نوجوانوں کی ہلاکت کے واقعات کیا واقعی کسی رجحان کا اشارہ ہیں یا الگ تھلگ واقعات؟ یہی سوال جب دلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے انسانی حقوق کے کارکن اور کشمیری فلم ساز سنجے کاک سے کیا تو ان کا کہنا تھا. دیکھیے، اگر ہم 1990 سے آج تک کی جو ڈیولپمنٹس کو اگر دیکھیں تو ملیٹنسی میں نوجوان ہر سمے گئے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹا سا دور تھا 2008 2009 2010 جب آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں ایک بہت بڑا ماس اپسرج ہوا تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ اتر آئے تھے، جسے سب مانتے ہیں کہ وہ ایک بریک تھا
جبکہ کچھ سالوں کے لیے ملیٹنسی میں بھی ڈکلائن ہوئی تھی اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ماس نان وائلنٹ پولیٹکس سے بھی شاید کچھ اثر ہوگا. تو 2010 میں جو کشمیر میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک موقع تھا اور وہ موقع گنوایا گیا، جبکہ پہلی بار 20-25 سال میں آرمڈ ملیٹنسی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے اور وہ سوال ایک بار پھر دب گئے. اچھا، آر ایس ایس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں جن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آر ایس ایس کا حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ زیادہ سخت پالیسی اختیار کرے مسلح تحریک کے سے نمٹنے کے لیے کم سے کم. اس کا کیا خطرہ دیکھتے ہیں آپ، کیونکہ اس سے زیادہ سختی اور کہاں جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں جن کو زمینی حالات کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں ہو اور جن کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی نظر جو ہے وہ پبلک کے اوپر زیادہ ہے اور مسئلے کو سلجھانے پر کم ہے. کیونکہ اب آپ کنزرویٹو اسٹیمیٹ بھی اگر لے لیں تو 5 لاکھ سینک ہیں کشمیر میں. اس سے زیادہ آپ ملٹرائزیشن تو اب مطلب جگہ ہی نہیں بچی ہے وہاں ملٹرائز کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے جیسے ذکر کیا، نمبر ایک بات تو یہ کہ کیا حکومت کی کشمیر پالیسی کنفیوزڈ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب پرامن مظاہرے ہو رہے تھے اور وہ موقع تھا کہ علیحدگی پسندوں سے بات کی جا سکتی تھی، کیا وہ موقع ضائع ہو چکا ہے؟ دیکھیے، حال ہی میں کتاب آئی تھی جو کہ را کے فارمر چیف آئی ایس دلت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ضروری کتاب ہے سب کو پڑھنا، کیونکہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے ان نے کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تھی. ڈنڈے سے بھی، بات چیت سے بھی، لیکن بات سلجھی نہیں. تو آج ہم اسے کنفیوزڈ کہیں یا یہ کہیں کہ جو انڈیا کی کشمیر پالیسی ہے وہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک ایسا انگ بن گیا ہے، ایک ایسا پرزہ بن گیا ہے جس کو ہر ایک استعمال کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی تو کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ سمجھیں گے نہیں کسی مسئلے کو تو پھر تو آپ کے جو سلیوشنز ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے کہ سختی کریے اور دبائیے لوگوں کو. کشمیری فلم ساز سنجے کاک، جن سے سہیل حلیم نے بات کی. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج کی کارروائیوں میں 2000 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. یمن کے ساحلی شہر عدن میں اب سعودی اتحاد کا قبضہ ہے، لیکن شہریوں کے لیے صورتحال خراب ہے. عدن سے BBC کی نامہ نگار سالی نبیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہنیا علی. یہاں جنگ کے سائے دور دور تک نظر آتے ہیں. کئی ماہ سے یمن کا یہ ساحلی شہر شدید لڑائی کا مرکز بنا رہا. اب لڑائی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن عدن کے شہریوں کے لیے یہ زخم اب بھی تازہ ہے. آہستہ آہستہ سے یہاں مرمت کا کام شروع ہو رہا ہے. یہ لوگ بمباری سے ٹوٹی ہوئی بجلی کی تاروں کو ایک بار پھر ٹھیک کر رہے ہیں. شہر کے بیشتر علاقوں میں اب تک بجلی نہیں ہے اور پیٹرول بھی مشکل سے ملتا ہے. 4 یا 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد کچھ خوش قسمت لوگوں کو چند لیٹر مل جاتا ہے. یہاں زندگی کی ساری بنیادی ضروریات مشکل سے ہاتھ آتی ہیں. سعودی اتحاد نے جولائی میں عدن کا کنٹرول حوثی باغیوں سے لے لیا تھا اور اب ملک کے شمالی علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. عدن میں فی الحال لڑائی تو بند ہو گئی ہے، لیکن یہاں امن نہیں آیا. امدادی سامان لانے والے جہاز یہاں روز پہنچتے ہیں، لیکن ان سے کئی زیادہ کی ضرورت ہے. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال سے نہیں نمٹ سکتے. اس کے باوجود کچھ یمنی شہری اپنے ملک واپس لوٹ رہے ہیں. عدن میں توپوں کی آوازیں تو خاموش ہو گئی ہیں، لیکن زندگی معمول پر واپس ہرگز نہیں آئی. سالی نبیل کی رپورٹ. اطلاعات کے مطابق جنوب مشرقی ترکی میں فوج پر ایک بڑے حملے کے بعد ترکی کے جنگی جہازوں نے شمالی عراق میں کچھ شدت پسند تنظیم PKK کے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کیے ہیں. گزشتہ اتوار کو ہونے والے حملے کے بعد ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے PKK کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کا کہنا ہے کہ شام میں برطانوی فضائیہ کے ڈرون حملے میں دولت اسلامیہ کے 2 برطانوی جنگجو مارے گئے ہیں. یہ برطانیہ کا شام میں دولت اسلامیہ کے لیے لڑنے والے برطانوی شہریوں پر پہلا حملہ ہے.
عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے ماہرین کا ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جو گزشتہ سال رومن کیتھولک چرچ میں متعارف کرائی جانے والی اصلاحات کی روشنی میں کیتھولک عیسائیوں کے لیے رشتے ازدواج سے نکلنے اور دوسری شادی کرنے کے مرحلے کو آسان بنائے گا۔ ایک نئے سروے کے مطابق اگلے سال دنیا میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 2 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی آبادی کا 1/4 حصہ اسمارٹ فونز کا استعمال کرے گا۔ استعمال میں سب سے زیادہ اضافہ چین میں ہوا، جہاں اس وقت اسمارٹ فونز کے 50 کروڑ صارفین ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا BBC کی خصوصی رپورٹ کہ انسانی اسمگلرز کس طرح لوگوں کو یورپ لا رہے ہیں، اور انڈیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں اسمارٹ فون سے کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ یورپ میں 10,000 شامی پناہ گزینوں کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ پیر کے روز صرف یونان میں 30,000 جبکہ میسیڈونیا میں 7,000 شامی پناہ گزین داخل ہوئے۔ سربیا سے مزید سینکڑوں تارکین وطن پولیس کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے ہنگری میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ پناہ گزین ہزاروں کی تعداد میں انسانی اسمگلرز کو پیسے دے کر خود کو بچوں سمیت خطرات میں ڈال کر یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ نامہ نگار فرگلکین نے خفیہ کیمرے کی مدد سے کچھ انسانی اسمگلرز کے طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کی۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہزیب۔ تھکے ہارے یہ شامی پناہ گزین یورپ جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پلے گراؤنڈ میں پناہ لینے والے اس خاندان کی طرح شامی پناہ گزین جرائم پیشہ گروپوں کے لیے آسان ہدف ہیں۔ ازمیر اور بودرام پہنچتے ہی شامی پناہ گزینوں کے ذہن پر ایک بات سوار ہوتی ہے کہ جلد از جلد ترکی سے نکل کر یورپ کیسے پہنچا جائے۔ یہاں بہت سے لوگ پیسے لے کر انہیں پار پہنچاتے ہیں۔ ہم نے خفیہ کیمرے کی مدد سے انسانی اسمگلروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اسمگلروں کے لیے کام کرنے والا یہ شامی نوجوان گاہک کی تلاش میں فوراً آ پہنچا۔ يعني أنا ما بعرف يمكن أدبر 1000 وشوي يعني إذا بدي أحسن 1300 يورو ماشي 1450 یورو میں آپ لوگ ربر بوٹ میں یورپ پہنچ سکتے ہیں۔ 30 واحد أيوة کشتی میں کل 30 لوگ سوار ہوں گے۔ یہ فاصلہ بھی کم ہے اور کشتی پر لوگ بھی کم ہوتے ہیں، لیکن آپ 1200 یورو میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کشتی میں 35 سے 40 لوگ سوار ہوں گے۔ فاصلہ کم ہے تو لوگ تو زیادہ ہوں گے ہی۔ 35-40 اس شخص نے جرائم پیشہ انسانی اسمگلروں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کاروبار میں ترک اور افغان جرائم پیشہ گروپس ملوث ہیں۔ نہیں، انہیں انسانیت کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ انسانوں کا سودا کرنے والے لوگ ہیں۔ پناہ گزینوں کو ربر بوٹس میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے ان میں سے کوئی جیے یا مرے۔ ان لوگوں کو صرف پیسوں سے غرض ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس خفیہ جگہ پر پناہ گزینوں سے ڈیل فائنل کی جاتی ہے۔ ہم اپنے ڈیلر کے پیچھے جا کر خفیہ کیمرے سے ویڈیو بناتے گئے۔ گینگ کے سربراہ نے ہمیں دیکھے بغیر شک و شبے کا اظہار کیا۔ وہ اپنے ایجنٹ کو کہہ رہا ہے کہ کتنی بار کہا ہے کہ بیگ اور جیکٹ والے لوگوں کو اندر مت لایا کرو۔ شامی سربراہ کہہ رہا ہے کہ وہ تب اپنے باس کو پیسے دے گا جب پناہ گزین یورپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن کچھ اندازہ ہے کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے اور کتنے اور لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جواب میں سربراہ کا کہنا ہے کہ میرا کام صرف پناہ گزینوں کو ان کے پیسوں کی گارنٹی دینا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا حساب کتاب آسان اور منافع بخش ہے۔ ایک اسمگلر ہر ٹرپ میں اوسطاً 16 سے 20 ہزار ڈالرز کما لیتا ہے۔ ہزاروں لوگ یورپ میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ترکی میں ہو رہا ہے۔ میں نے ترک حکام سے یہ پوچھا کہ وہ اسمگلروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے۔ انسانی اسمگلنگ کے کیسز گزشتہ سال کے مقابلے میں 150% بڑے ہیں، بالخصوص شامی پناہ گزینوں کے جو کہ غیر قانونی طور پر یونان جانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر کسی پر تو سیکیورٹی گارڈز تعینات نہیں کر سکتے۔ پناہ گزین جیسے جیسے شام چھوڑتے جا رہے ہیں اسی رفتار سے انسانی اسمگلرز جیتتے جا رہے ہیں۔ انسانی اسمگلرز کے بارے میں ترکی سے فرگلکین کی رپورٹ۔
इंडिया के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ मुंबई में धारावी की कच्ची आबादी, वैसे तो निचले तबके के लाखों लोगों की आबादी है ही, लेकिन ये कच्ची बस्ती ऐसे हज़ार मेहनत कशों का ठिकाना भी है जो छोटे छोटे कारखानों के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं। इंतहाई मामूली मुनाफे पर चीज़ें बनाने वाले इन कारीगरों के लिए टेक्नोलॉजी नए इम्कानात और ज़िंदगी में तब्दीली का अनुमान बन रही है। तफसील के लिए देखिए BBC के नामनिगार समीर हाशमी की रिपोर्ट, पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। धारावी दुनिया की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है जिसे फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर से भी खूब शोहरत मिली, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा लोगों की इस बस्ती में हज़ार कारोबार भी चल रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे कारखाने जूते, चमड़े और सरामिक की मसनूआत, मलबूसात और किताबें तैयार करते हैं। यहाँ बनी हुई चीज़ें मकामी मार्केट के साथ साथ सारी दुनिया के ग्राहकों के लिए होती हैं। रवायती तौर पर कारीगर अपने माल की खपत के लिए कमीशन एजेंटों के मोहताज होते थे, लेकिन अब स्मार्टफोन के जरिए वो सारी दुनिया में अपने ग्राहकों तक बराह रास्त पहुँच सकते हैं। चमड़े की जैकेटें और बैग तैयार करने की ये फैक्ट्री 20 बरस पहले कायम हुई थी, लेकिन जब हुसैन शेख ने वालिद के कारोबार में शमूलियत अख्तियार की तो एक मकबूल मैसेजिंग ऐप के ज़रिए बराह रास्त ग्राहकों को डिज़ाइन भेजना शुरू किए। इससे उन्होंने दरमियानी कमीशन भी बचाया और कारोबार को फ़ायदा भी पहुँचाया। सर देखेंगे ना, ऐसे तो अगर पहले सपोज़ कीजिए दिन में अगर 4 जैकेट का ऑर्डर रहता था, तो आज कैसा है, कुछ ऑनलाइन का है, कुछ शॉप्स के हैं, कुछ अब हमारे यहाँ से भी हो जाता है वर्कशॉप से। टोटल का मिला के आज के रेट में 12-14 पीस एवरी डे। अंदाज़ा है कि धारावी के कारखानों से हर साल 65 करोड़ डॉलर का कारोबार किया जाता है। मेघा गुप्ता एक ऐसी वेबसाइट कामयाबी से चला रही हैं जहां कारीगरों और ग्राहकों का बराह रास्त आपस में राब्ता करा दिया जाता है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन का एक ऐसा ऐप भी बनाया है जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ की तफसील वेबसाइट पर डाली जा सकती है। ये ऐप स्मार्टफोन पर चल जाता है जो अब $100 से भी कम कीमत पर मिल जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे ही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। आप फ़ोन से ही तस्वीर खींचकर वेबसाइट पर डाल सकते हैं। गो अभी सिर्फ चंद 100 कारखानेदार और कारीगर ही मोबाइल फ़ोन के ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ये साबित कर रही है कि कैसे उसके ज़रिए ये छोटे कारीगर आलमी मंडी में अपने कदम जमा सकते हैं। समीर हाशमी, BBC न्यूज़, मुंबई। अगर आप चाहें तो मुझसे हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलिया नाज़की। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।